أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اهدنا الصراط المستقيم. اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے کی رہنمائی کر، تو ہمیں سیدھا راستہ دکھلا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، نہ وہ لوگ جن پر تیرا غضب نازل ہوا، اور نہ وہ جو گمراہ ہو گئے۔ سورہ فاتحہ میں دعا ہے، اور یہ جو آیت ہے اس آیت میں اسی دعا کا تذکرہ ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ رب العزت نے بندے کو ماننے کا طریقہ بھی سکھلایا اور یہ بھی بتلا دیا کہ کیا مانگنا ہے۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا کہ تم اس طرح دعا کرو کہ اے ہمارے پروردگار، آپ ہمیں صراط مستقیم عطا کر دیجیے۔ صراط مستقیم کی ہدایت دے دیجیے۔ ہدایت کا لغوی معنی ہے راستہ دکھلانا، اور اس کے دونوں طریقے ہوتے ہیں۔ ایک تو ہدایت یہ ہے کہ آپ نے مثلا کسی سے راستہ پوچھا اور اس نے یہیں سے بتلا دیا کہ آپ کو ایئرپورٹ جانا ہے تو آپ یہاں سے ایسے جائیے، آگے سے مڑ جائیے، آپ ایئرپورٹ پہنچ جائیں گے۔ یہ بھی ہدایت ہے، رہنمائی کرنا۔ اور ایک یہ ہے کہ آپ نے اس کو خود ہی لے جا کر وہاں تک پہنچا دیا، یہ بھی ہدایت ہے۔ اور گویا منزل تک پہنچا دینا، یہ بھی ایک طرح سے ہدایت ہی ہے۔ اب یہاں جو کہا گیا ہے کہ اے اللہ تو ہمیں ہدایت عطا فرما سیدھے راستے کی، ظاہر ہے کہ یہ دعا ہر ایک کے لیے ہے، ایک عام مسلمان کے لیے بھی ہے یہ دعا، اور نبی کے لیے بھی ہے، ولی کے لیے بھی ہے، سب کے لیے ہے۔ اور ہر نماز میں یہ سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ تو انبیاء بھی اور نبی بھی یہی دعا کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر نماز میں یہی دعا کرتے تھے۔ تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت نہیں ملی ہوئی تھی؟ پھر ہر نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ تو ہمیں ہدایت عطا فرما صراط مستقیم کی۔ یا یہ کہ ہم ہم جو ہے کئی سالوں سے نماز پڑھتے ہیں اور ہر مرتبہ یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں ہدایت عطا فرما، تو کیا اب تک ہمیں ہدایت نصیب نہیں ہوئی ہے؟ اصل میں ہدایت کے درجات الگ الگ ہیں، اور اس کا ایک تو عام معنی ہے، خود قرآن کریم میں کی آیات میں غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ ہدایت الگ الگ معنی میں استعمال ہوا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ ذکر کیا ہے کہ اللہ نے ہر چیز کو پیدا کر کے اس کو ہدایت دی۔ مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کو اس کے مناسب اور اس کے مطابق راستہ دکھا دینا اور اس کو سمجھ عطا کر دینا، یہ بھی ایک طرح کی ہدایت ہے۔ مثلا بچہ پیدا ہوتا ہے، بچے کو پیدا ہونے کے بعد کون سی ٹیکنالوجی ہے یا کون سی سائنس ہے جس کے ذریعے اس کو یہ بتلایا جائے کہ تمہیں اپنے منہ میں ماں کی چھاتی کو لینا ہے تو اس سے دودھ تمہارے منہ میں جائے گا؟ یہ تو بچہ ہے اور بالکل ناسمجھ بچہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ہدایت دی ہے کہ وہ اس بچے کے اندر اللہ نے یہ سمجھ عطا کی ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنا منہ یہاں لگاؤں گا اور یہاں لگانے سے
پیٹ میں وہ دودھ جائے گا اور اس سے مجھے تسلی ہوگی۔ ایسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے یا چڑیا ہے یا دوسری مخلوق ہے، جانور ہے، یہ جو بالکل ابتدائی طور سے ہے یہ بھی ایک طرح کی ہدایت ہے اور اللہ نے اس کا بھی ذکر کیا ہے۔ تو یہ ایک عام ہدایت ہے اور یہ وہ ہدایت ہے جو صرف اللہ دیتے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں دیتے۔ ایک تو یہ ہے، اور اسی طرح ایک ہدایت یہ ہے کہ آدمی کے اندر شعور ہو گیا اور وہ سمجھ اس کے اندر پیدا ہو گئی، لیکن وہ کسی غلط راستے پر بھی جا سکتا ہے۔ ایک اللہ کو چھوڑ کر وہ متعدد معبودوں کی بھی پرستش کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ہوتی ہے اور رہنمائی ہوتی ہے کہ وہ ایک ہی اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور ایک ہی اللہ کی پرستش کرتا ہے، یہ بھی ایک طرح کی ہدایت ہے۔ اور تو یہ جو ہے ہر ایک کے لیے الگ الگ ہے، اور ایک یہ ہے کہ پہلے سے ایک ہی اللہ پر ایمان ہے اس کا، اور سب بالکل پوری طرح وہ مکمل طور سے مومن ہے، صاحب ایمان ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کے ایمان کے درجات میں اور زیادہ اضافہ ہوتا ہے، اللہ پر یقین میں اور زیادہ اضافہ ہوتا ہے۔ تو یہ بھی ایک طرح سے ہدایت کا درجہ ہے اور اس کی کوئی انت نہیں ہے اور یہ درجہ بڑھتا ہی رہتا ہے۔ چنانچہ خود ایمان والوں کے بارے میں اللہ نے ایک جگہ کہا ہے کہ اللہ نے ہدایت کے اعتبار سے ان کو بڑھا دیا، حالانکہ پہلے سے ہی ان کو ہدایت ہے جو ہم ہدایت سمجھتے ہیں۔ تو ہدایت کے درجات بالکل الگ الگ ہیں، عام لوگوں کے اعتبار سے وہ الگ ہے، کافروں کے اعتبار سے ہدایت کا معنی الگ ہے، عام مسلمانوں کے اعتبار سے ہدایت کا معنی الگ ہے، اور انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے اعتبار سے ہدایت کا معنی الگ ہے۔ تو اس لیے سب کو اس دعا کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ جب ہم یہ دعا کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہمیں اسی راستے پر چلا جو راستہ بالکل صحیح ہے، جو بالکل رائٹ وے ہے اور صحیح راستہ جاتا ہے، اور ادھر ادھر ہمیں گمراہ ہونے سے بچا لے، صحیح راستے پر ہمیں چلا، جس راستے پر انبیاء چلے ہیں، صلحاء چلے ہیں اور صدیقین چلے ہیں، شہداء چلے ہیں، تیرے نیک بندے چلے ہیں، اے اللہ ہمیں اسی راستے پر رکھ، یہ مطلب ہے۔ اور نبی جب کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو تو اللہ نے اسی راستے پر چلا رکھا ہے، لیکن اے اللہ ہدایت کے اعتبار سے ان کے درجات کو اور بلند فرما۔ تو سب کے اعتبار سے الگ الگ ہدایت کا معنی ہے۔ تو اہدنا الصراط المستقیم، البتہ یہ جو ہدایت کے دو معنی شروع میں ذکر کیے گئے، ایک مطلب تو یہ ہے کہ کسی کو یہیں سے راستہ بتا دینا، یہ بھی ایک ہدایت ہے، ہدایت کے معنی رہنمائی کرنا، اور ایک یہ ہے کہ منزل تک کسی کو پہنچا دینا، یہ بھی ایک طرح کی ہدایت ہے۔ تو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو جو ہادی بنا کر بھیجا گیا ہے، اور ان کی جو ڈیوٹی ہے وہ ڈیوٹی اصل میں راستہ دکھلا دینے کی ہے، کہ انبیاء یہ بتلاتے ہیں کہ دیکھو تمہارے لیے یہ راستہ صحیح ہے اور یہ راستہ غلط ہے، اور اسی اعتبار سے انبیاء کرام ہادی ہوتے ہیں۔ لیکن اس کو کسی کو بھی بالکل منزل تک پہنچا دینا اور کسی کو بالکل مسلمان ہی بنا دینا اور اس کو اللہ کا نیک بندہ ہی بنا دینا، یہ اتھارٹی اور یہ پاور انبیاء کے پاس بھی نہیں ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا ہے، انک لا تہدی من احببت، آپ جن کو چاہیں ان کو آپ ہدایت نہیں دے سکتے۔ تو ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہدایت ہی کے لیے بھیجے گئے تھے، پھر کیا مطلب کہ آپ جن کو چاہیں ان کو ہدایت نہیں دے سکتے؟ آپ تو ہادی ہیں اور آپ تو رہبر ہیں، رہنما ہیں۔ تو وہاں آیت کا یہی مطلب ہے کہ آپ جس کو یہ چاہیں اس کو منزل تک پہنچا دیں، یعنی بالکل اس کو مسلمان بنا دیں، یہ اتھارٹی اور یہ پاور آپ کے پاس نہیں ہے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ یعنی یہ مطلب نہیں کہ آپ راستہ بھی نہیں دکھلائیں گے، راستہ تو دکھلانا آپ کا کام ہے، لیکن اس کے بعد منزل تک پہنچا دینا یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی تمنا تھی اور بڑی خواہش تھی، اور آپ نے بڑی کوشش کی تھی ابو طالب جو آپ کے چچا تھے ان کے سلسلے میں، اور آپ نے ان سے کہا بھی کہ آپ کان میں کلمہ پڑھ لیجیے، آگے کے مراحل دیکھ لیے جائیں گے۔ لیکن بہرحال اللہ کی مرضی تھی اور آپ کی طلب کے باوجود، چونکہ وہ آپ کو بہت سپورٹ کرتے تھے اور آپ کی بڑی مدد کرتے تھے، اس لیے آپ چاہتے تھے کہ کسی طرح یہ کلمہ پڑھ لیں، لیکن بہرحال
اللہ اپنے فیصلے آپ کی حکمتوں کو زیادہ جانتے ہیں، انہیں کلمہ نصیب نہیں ہوا، اس وقت یہ آیت نازل ہوئی انک لا تہدی من احببت، کہ آپ کیوں غمگین ہیں، یہ آپ جن کو چاہیں ان کو ہدایت مل جائے یہ کوئی ضروری نہیں ہے، ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں۔ تو انبیاء جو ہادی بنا کر بھیجے گئے ہیں وہ اس اعتبار سے کہ وہ راستہ دکھلا دیتے ہیں، بتلا دیتے ہیں کہ یہ راستہ جنت کی طرف جاتا ہے، یہ راستہ جہنم کی طرف جاتا ہے، لیکن کسی کو مسلمان ہی بنا دینا یہ انبیاء کا پاور نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہوتی ہے۔ اللہ جس کے مقدر میں ایمان لکھتے ہیں وہ انبیاء کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے مومن ہو جاتا ہے، اور جس کے مقدر میں نہیں ہوتا وہ مومن نہیں ہو پاتا۔ تو اہدنا الصراط المستقیم، یہ دعا ہے کہ اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ اب یہ جو صراط مستقیم یہ کون سا راستہ ہے؟ اصل میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر انبیاء کرام علیہ السلام کا جو راستہ ہے وہ ایک ہی راستہ ہے۔ ظاہر ہے کہ ان کے یہاں صرف شریعت کے بعض احکام میں اختلاف ہیں، ورنہ جو اصل اصول ہیں اور جو بیس اور بنیاد کی چیزیں ہیں اس میں سارے انبیاء کرام کی دعوت ایک ہی ہے۔ تو جو راستہ حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا اور کے بعد سے آپ تک پہنچا اور اس کے بعد صحابہ کرام کے ذریعے بعد تک منتقل ہوا، یہی در حقیقت سیدھا راستہ ہے۔ ورنہ اس کے علاوہ جو بھی راستے ہیں اس میں یا تو افراط ہے یا تفریط ہے۔ افراط کا مطلب یہ ہے کہ حد سے تجاوز کر جانا، اور تفریط کا مطلب یہ ہے کہ جتنا ہونا چاہیے اتنا بھی نہیں کیا اور اس میں بھی کوتاہی کر ڈالی، جیسا کہ آگے اللہ نے تذکرہ کیا ہے۔ تو افراط اور تفریط کے بغیر جو انبیاء کرام کا راستہ ہے اور اس کے بعد اس راستے پر صحابہ کرام چلے، اسی راستے کی ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگی جا رہی ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ میری امت میں 72 فرقے ہو جائیں گے اور ایک کے علاوہ سب کے سب جہنمی ہوں گے، تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ وہ نجات پانے والا فرقہ کون سا ہوگا تاکہ ہم اسی کے ساتھ رہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا ما انا علیہ واصحابی، کہ نجات کا جو راستہ ہوگا وہ راستہ ہوگا جس راستے پر میں چلا ہوں اور میرے صحابہ کرام چلے ہیں، اور اس کے علاوہ ادھر ادھر کے جو راستے ہیں وہ راستے کامیابی تک نہیں پہنچائیں گے۔ تو وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے اور جو صحابہ کرام کا راستہ ہے یہی صحیح راستہ ہے، اسی راستے کی ہدایت مانگی جا رہی ہے۔ ورنہ اللہ تک پہنچنے کے راستے لوگوں نے اپنے اپنے دماغ سے نہ جانے کتنے راستے بنا لیے ہیں۔ ہر مذہب کے ماننے والے، چاہے وہ سادھو سنت ہوں یا پادری ہوں یا یہودیوں کے ربی ہوں، جو بھی ہوں، وہ سب کے سب یہی کہتے ہیں کہ یہ راستہ ہے جو اللہ تک پہنچا دے گا، اور وہ اس کے لیے ریاضت کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں خود ہریدوار میں، وہ دیوبند کے پاس ہی ہے، چند ہی کلومیٹر ہے وہاں سے، وہاں لوگ آتے ہیں اور اپنے ایک طرح سے وہ حق کی تلاش میں آتے ہیں، کتنی مشقت اٹھاتے ہیں، 100 200 کلومیٹر دور سے اس طرح آتے ہیں کہ وہ بالکل سوتے ہوئے آتے ہیں، یعنی وہ راستے پر ہے، ہائی وے پر بھی وہ سوئیں گے اور پھر اس کے بعد اٹھیں گے اور پھر دوبارہ سو جائیں گے، پھر اس کے بعد پھر سوئیں گے، اور اس طرح۔ حالانکہ وہ تو کروڑ پتی ہوتے ہیں، ان کے پاس گاڑیاں ہوتی ہیں، ساری چیزیں ہوتی ہیں، اور ایسے ہی وہ پانی جب لیتے ہیں تو پانی ان کو اپنے گھر تک کتنی محنت کرتے ہیں، اور پھر اوپر جب وہ سرنگوں میں جاتے ہیں، پہاڑ پر جاتے ہیں، تو اس میں وہ جو ہے بڑی محنت اور مشقت اٹھاتے ہیں۔ کتنے وہ ہیں جو پوری پوری زندگی وہیں پہ اپنی تج دیتے ہیں اور ختم کر دیتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے؟ کچھ نہیں ملتا، اس لیے کہ وہ صراط مستقیم نہیں ہے۔ حالانکہ وہ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ ہم اس کے ذریعے اپنے خدا تک پہنچ جائیں گے، لیکن نہیں پہنچ پاتے، اس لیے کہ اس کے لیے صراط مستقیم ضروری ہے۔ اسلام میں خاص کر اللہ تبارک و تعالی تک پہنچنے کے جو راستے جو ہیں وہ انیک نہیں ہے، بلکہ ایک ہی راستہ ہے۔ اسی راستے کو آدمی اختیار کرے گا تو ہی حق تک اور صحیح منزل تک وہ پہنچ جائے گا۔ یہ نہیں کہ راستے انیک ہیں اور ہم سب کی منزل ایک ہے، یہ اسلام کا تصور نہیں ہے۔ اسلام میں یہ ہے کہ اگر آپ کو خدا تک پہنچنا ہے تو آپ کو اسی راستے سے پہنچنا پڑے گا جس راستے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا تک پہنچنے کا طریقہ بتلایا ہے۔
اس کے علاوہ کوئی یہ سمجھے کہ میں بھی تو خدا کو پانا چاہتا ہوں، میں دیوی دیوتا کے راستے سے پہنچ جاؤں گا، میں بتوں کی پوجا کے راستے سے پہنچ جاؤں گا، ایسا نہیں ہے۔ انیک راستے ہے ہی نہیں۔ جیسے اسلام میں اللہ کا تصور ہے، اللہ ایک ہے، ایسے ہی اس اللہ تک پہنچنے کا راستہ بھی ایک ہی ہے، وہی راستہ ہے جس کو صراط مستقیم کہا گیا ہے۔ یہ نہیں کہ انیک راستے ہوں کہ آدمی پوجا پاٹ کر کے بھی وہاں تک پہنچ جائے گا، بالکل نہیں پہنچے گا، بلکہ آخرت میں تو اس کے لیے نجات ہے ہی نہیں۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کو اختیار کرے گا اس کا وہ دین بالکل قابل قبول نہیں ہوگا۔ اس لیے اسلام ہی ایک راستہ ہے اور اسلام ہی کے ذریعے اللہ رب العزت تک پہنچا جا سکتا ہے۔ تو اسی کے بارے میں یہ دعا کی جا رہی ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ راستے تو دنیا والوں نے نہ جانے اپنی طرف سے کتنے راستے گڑھ لیے ہیں، اور ہر ایک کو یہ دعویٰ ہے کہ اس راستے سے تم حق تک پہنچ جاؤ گے، لیکن وہ سب بکواس ہیں اور اپنے دماغ کی اپج ہے، بلکہ صحیح راستہ جو ہے اے اللہ ہمیں اس صحیح راستے پر چلا جس میں افراط نہیں اور تفریط نہیں، بالکل صحیح راستہ ہے جو انبیاء کے ذریعے ہم تک پہنچا، صحابہ کرام کے ذریعے پہنچا، اس راستے کی رہنمائی اللہ سے مانگی جا رہی ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یہ سیدھا راستہ کن لوگوں کا راستہ ہے؟ آگے اس کی وضاحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کر دی ہے، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام کیا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ جن پر اللہ رب العزت کا انعام ہوا ہے۔ دوسری آیت میں اس کی وضاحت ہے، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ ان کا راستہ یعنی انبیاء کا راستہ، جس راستے پر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام چلے ہیں، اور صدیقین کا راستہ، صدیقین جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں اور تقوی اور طہارت کے اعتبار سے ان کا بہت اونچا مقام ہوتا ہے، اور نبی کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں خاص خصوصیت سے نوازا ہوا کرتا ہے۔ وہ جو صدیقین کا راستہ ہے، شہداء کا راستہ، جو اللہ کے لیے اپنی جان اور اپنے مال سب کچھ کو قربان کر دیتے ہیں اور اپنے جسم کے خون کے آخری قطرے تک وہ اسلام کے لیے اور حق کے لیے لڑتے رہتے ہیں، شہداء کا راستہ ہے۔ صالحین نیک لوگوں کا راستہ ہے، جو اللہ کے نیک بندے ہیں، جو گناہوں سے بچتے ہیں، تقوی اور طہارت کی راہ اختیار کرتے ہیں۔ ان لوگوں کا جو راستہ ہے اے اللہ تو ہمیں اس راستے پر چلا۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی وضاحت بھی کر دی کہ صراط مستقیم سے کیا مطلب، یعنی صراط مستقیم سے مطلب ہے ان حضرات کا راستہ، اور اس میں صرف یہ نہیں کہا گیا کہ صراط رسول پر اے اللہ چلا یا قرآن کے راستے پر چلا۔ اس میں اشارہ ہے کہ صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ کوئی آدمی کسی کتاب کو پڑھ لے اور اس کے ذریعے اس کو اس راستے تک اور کامیابی تک پہنچنا نصیب ہو جائے گا، ایسا نہیں، بلکہ کتاب کے ساتھ ساتھ رجال بھی ضروری ہیں، ایسے افراد بھی ضروری ہیں جن افراد کو آئیڈیل اور نمونہ بنایا جائے، اور جن افراد کی بات مان کر آدمی اپنی آخرت کو سنوارنے کی کوشش کرے۔ چنانچہ اس لیے انبیاء کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے، انبیاء کا راستہ، اور صرف انبیاء کا نہیں بلکہ صدیقین، صلحاء، اس لیے کہ نبی تو اپنے وقت میں آئے اور وہ گزر گئے، اور اس کے بعد دوبارہ نبی آنے والے نہیں ہیں، البتہ ان کے طریقے پر جو چلنے والے لوگ ہیں، صدیقین ہیں، صلحاء ہیں اور صالحین ہیں، وہ موجود ہیں، وہ ہر زمانے میں ہوتے ہیں، اور یہ نیک لوگ ہر زمانے میں ہوتے ہیں، بس ہمیں تلاش کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ اس لیے کہ صحبت کا اثر پڑتا ہے۔ ایک آدمی دھوپ میں ہو اور کہے کہ مجھے دھوپ نہیں لگ رہی ہے، یہ تو بہت بڑا جھوٹا ہے۔ تو اس لیے آدمی جس کے ساتھ رہتا ہے اس کی صحبت کا اثر پڑتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المرء علی دین خلیلی فلینظر من یخالل، کہ آدمی اپنے دوست کے طریقے پر ہوتا ہے، جس کے ساتھ اس کا رہن سہن ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے، جس کے ساتھ اس کا وقت گزرتا ہے، اس کے اندر بھی اسی کی ثقافت، اسی کا کلچر اور اسی کا طریقہ آ جاتا ہے۔ اس لیے فلینظر، ہر آدمی کو دیکھ لینا چاہیے کہ اس کے دوستوں کا جو سرکل ہے وہ کیسا ہے،
اس کے ساتھ تعلق رکھنے والے کیسے لوگ ہیں. یہ نہیں کہ فلاں آدمی اگر شراب پیتا ہے تو اس سے مجھے کیا لینا دینا، میں تو بس اس کے ساتھ روزانہ جاتا ہوں، صرف 1 گھنٹہ بیٹھتا ہوں، میں تو شراب کو ہاتھ بھی نہیں لگاتا. نہیں، ایسا نہیں ہے. آج نہ کل شراب کا اثر آپ کے اندر اثر کر جائے گا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ دیکھ لو تم نے کن لوگوں سے دوستی گانٹ رکھی ہے، کن لوگوں کو اپنا دوست بنا رکھا ہے. تو چاہے نہ چاہے اس کا اثر انسان کے اندر ضرور پڑتا ہے. اور دوسری روایت میں بھی ہے کہ کسی انسان کے اخلاق کو دیکھنا ہے تو یہ دیکھ لو کہ اس کے ساتھ رہنے والے جو لوگ ہیں ان کے اخلاق کیسے ہیں. اگر وہ بگڑے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب وہ بھی بگڑا ہوا ہوگا، چاہے چہرے مورے سے کتنا ہی اچھا لگے، شریف لگے، لیکن اگر وہ اچھے ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہوگا. تو اس لیے اس کا بہت زیادہ اثر پڑتا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ تم سچے لوگوں کے ساتھ رہو، یعنی وہ لوگ جن کا قول اور عمل اس میں تضاد نہیں ہوتا، جو وہ کہتے ہیں اس پر عمل بھی کرتے ہیں، ان کے اندر نفاق نہیں ہوتا. تو بہرحال تو جب یہ کہا گیا کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو، تو قرآن کی آیت قیامت تک کے لیے ہے. اور اللہ نے اگر حکم دیا ہے کہ سچے لوگوں کے ساتھ رہو، یہ حکم ہر زمانے کے مسلمانوں کے لیے ہے، ہر زمانے کے لوگوں کے لیے ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہر زمانے میں کچھ نہ کچھ صادقین ضرور ہیں، کچھ نہ کچھ صالحین ضرور ہوتے ہیں، اللہ کے نیک بندے ضرور ہوتے ہیں. ظاہر ہے کہ وہ نیک بندے ویسے ہی ہوں گے، یعنی وہ معصوم تو ہوں گے نہیں کہ بالکل ہی کبھی گناہ نہ کریں، لیکن اس ماحول کے اعتبار سے، اس زمانے کے اعتبار سے وہ اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے، شریعت پر عمل کرنے والے ہوں گے، وہی اس زمانے کے صادق اور وہی اس زمانے کے صالح ہوں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے. تو صلحاء اور یہ جو صادقین ہیں یہ ہر زمانے میں ہوتے ہیں. تو ان کا جو راستہ ہے اسی راستے پر چلنا چاہیے. ادھر ادھر دیکھ کر اپنی مرضی سے کسی کے بہکاوے میں آ گئے اور کبھی صحابہ کرام پر لعن کر دیا، کبھی جو ہے اپنے صحابہ کرام کی اتباع کرنے والے جو اکابر ہیں، اسلاف ہیں، ان کے خلاف بک دیا. یہ سب صحیح طریقہ نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے کہہ دیا ما انا علیہ واصحابی، کہ جو راستہ میرا ہے، میرے صحابہ کرام کا راستہ ہے، وہی راستہ صحیح راستہ ہے. تو اسی راستے کی دعا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے کرتے ہیں. اور اللہ نے اس کی وضاحت کر دی ہے کہ یہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن لوگوں پر اے اللہ تو نے انعام کیا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ان لوگوں کا راستہ نہیں، دونوں اعتبار سے بتلایا گیا کہ یہ کن لوگوں کا ہے اور کون سا راستہ نہیں ہے، یعنی ایجابی اور سلبی دونوں اعتبار سے اس کو سمجھایا گیا ہے کہ صراط مستقیم سیدھا راستہ ان لوگوں کا ہے جن پر اللہ کا انعام ہوا، یعنی انبیاء کا اور صدیقین کا، شہداء کا اور صالحین کا. غیر المغضوب علیہم، اور کون سا راستہ سیدھا راستہ نہیں ہے؟ تو کہا جا رہا ہے کہ سیدھا راستہ وہ راستہ سیدھا نہیں ہے جو ان لوگوں کا راستہ ہے کہ جس راستے پر وہ لوگ چلتے ہیں جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا. اور جو ان لوگوں کا راستہ ہے جو لوگ گمراہ ہیں، جاہل ہیں اور ناواقف لوگ ہیں، ان لوگوں کا راستہ نہیں. وہ راستہ تو سیدھا راستہ ہو ہی نہیں سکتا. اس راستے میں تو آدمی کہیں بھی جا کر حادثے کا شکار ہو سکتا ہے، اس کا ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے اور ہو سکتا ہے وہ منزل تک نہ پہنچے. ان لوگوں کا راستہ نہیں. غیر المغضوب علیہم، ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر غضب نازل ہوا. یہ کون لوگ ہیں؟ حدیث پاک میں سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا مصداق یہود ہے، یعنی جن پر اللہ کا غصہ نازل ہوا. اور ضالین اس کا مصداق اور اس سے مراد نصارہ ہے، عیسائی ہے. یہودی جو ہیں یہ ان کے ہاں افراد بہت ہے اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو شعور دیا، ان کو کتاب دی، سب کچھ دیا. لیکن اس کے باوجود یہ کیا کرتے تھے کہ انہوں نے اس کتاب کا سودا کیا، اپنی مرضی سے اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے اس کو حلال کر دیا اور حق بات کو چھپانے کا کام کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو خود قرآن کریم نے کہا ہے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ آپ کو اس طرح جانتے ہیں کہ آپ ہی سچے نبی ہیں اور آخری پیغمبر ہیں جیسے اپنی اولاد کو جانتے ہیں کہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا پوتا ہے، اس طرح جانتے ہیں. لیکن اس کے باوجود انہوں نے حق کو چھپایا اور حق کو قبول نہیں کیا، یعنی حق کو جاننے کے باوجود اس پر عمل نہیں کیا.
تو اس کی وجہ سے ان پر اللہ کا غضب اور اللہ کا عذاب ان پر نازل ہوا. یہ ذلیل ہوئے اور رسوا ہوئے، کبھی یہاں سے نکالے گئے، کبھی وہاں سے نکالے گئے، اور ظاہر ہے کہ ان کی ذلت اور رسوائی کا یہ سلسلہ بعد میں بھی چلتا رہا. اور حدیث پاک میں قیامت سے پہلے پہلے ان کے بارے میں بتلایا گیا ہے کہ قیامت سے پہلے پہلے یہ ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں گے اور ان کی طاقت بہت بڑھ جائے گی، اور دجال کے ذریعے ان کو اور زیادہ طاقت نصیب ہو جائے گی، اور پھر عام لوگوں کے لیے ان کا مقابلہ کرنا بہت مشکل ہو جائے گا. تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، وہ دجال کو قتل کریں گے، اور اس طرح جو ہے ان کا قصہ تمام ہو جائے گا اور ان کے شر سے لوگوں کو نجات ملے گی. تو بہرحال اب وہی زمانہ آ رہا ہے جس میں ان کی طاقت بڑھ رہی ہے. تو یہ اللہ نے ان کو فرمایا کہ ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، یعنی یہودیوں کا راستہ نہیں کہ جو حق کو جاننے کے باوجود اس کا انکار کر بیٹھے اور اس کو انہوں نے نہیں مانا. ایسے لوگوں کا راستہ نہیں چاہیے ہمیں. تو ان لوگوں کا راستہ چاہیے جو حق کو جانتے اور پڑھتے ہیں تو اس کے مطابق عمل بھی کرتے ہیں. وَلَضَّالِّينَ، اور یہ نئے گمراہ لوگوں کا عیسائی ہیں. عیسائی بالکل راستے سے گمراہی ہو گئے کہ افراد تفرید دونوں جگہ ہے. افراد کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کو بہت بڑھا دینا، اور تفرید کا مطلب ہے کہ جتنا اس کو رکھنا چاہیے اس سے بھی گھٹا دینا. یہاں یہود اور عیسائیوں میں دونوں جگہ افراد تفرید ہوئی ہے. یہودیوں نے کیا کیا؟ اللہ کے حکموں کو چھپایا اور یہاں تک بدماشی کی کہ بعض انبیاء کرام علیہم السلام کو قتل کر ڈالا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے سچے پیغمبر تھے اور اللہ نے ان پر اپنی کتاب نازل کی، نعوذ باللہ ان کے اوپر ایسے گھٹیا الزام لگائے کہ جن کا تذکرہ کرنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے، اور ان کو نہ جانے کیا کہا، حتیٰ کہ ان کے قتل کے در پہ ہو گئے. اور اپنے اعتبار سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے سولی پہ بھی لٹکا دیا اپنی سوچ کے اعتبار سے. تو ایک طرف تو انہوں نے یہ کیا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی اتنی توہین کی، گستاخی کی، اور یہ کہا نعوذ باللہ کہ یہ زنا سے پیدا ہوئے ہیں، یہ وہ ہیں، یہ ایسے ہیں ویسے ہیں، اس طرح کی حرکتیں کی. اور دوسری طرف عیسائیوں نے کیا کیا؟ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اتنا بڑھایا کہ صرف نبی ہی نہیں مانا. یہودیوں نے تو نبی ماننے سے انکار کیا بلکہ عام انسان سے بھی بدتر قرار دیا، اور عیسائیوں نے یہ کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صرف نبی ہی نہیں مانا بلکہ نبوت سے بھی بہت بڑھا دیا، اتنا بڑھا دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے درجے سے ان کے درجے کو ملا دیا. اور عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا ایک حصہ ماننے لگے کہ خدا کے 3 پارٹس ہیں، 3 حصے ہیں، جس میں سے ایک حصہ عیسیٰ علیہ السلام ہے. تو یہ ایک طرف تو افراد ہے، یہودیوں نے کی افراد کہ ان کو نبی بھی نہیں مانا، اور دوسری طرف تفرید ہے، اتنی کوتاہی کی کہ وہ نبی کے بجائے اللہ تک پہنچا دیا. تو اسی لیے یہودی جو ہیں جن پر اللہ کا غصہ نازل ہوا، اللہ کا غضب نازل ہوا کہ جاننے کے باوجود انہوں نے حق کو چھپایا. اور یہ عیسائی جو ہیں وہ بالکل ہی غلط راستے پر چل پڑے اور ضال ہو گئے، گمراہ ہو گئے. تو ان دونوں کا جو راستہ ہے اس راستے سے پناہ مانگی جا رہی ہے کہ ہمیں ایسے لوگوں کا راستہ نہیں چاہیے. ہمیں ان دونوں کے بیچ کا جو درمیانی راستہ ہے ہمیں وہی راستہ چاہیے، اور وہی در حقیقت صراط مستقیم ہے. تو حدیث پاک میں مغضوب علیہم سے مراد یہود ہیں اور ضالین کا مصداق نصارہ ہیں. یہ حدیث پاک میں اس آیت کی تفسیر کی گئی ہے. لیکن آج کل کے اعتبار سے بھی اس کا مصداق ہو سکتے ہیں کہ جو لوگ پڑھنے کے باوجود، صحیح علم کے باوجود بھی اس کے اوپر عمل نہیں کرتے، اس کو چھپاتے ہیں، وہ اس کا مغضوب علیہم کا مصداق ہیں. اور جو بالکل نہیں جانتے اور جہالت کی راہ کے راستے پر ہیں اور بالکل ہی گمراہ ہو گئے ہیں، تو اس طرح کے ہم جو مسلمانوں میں فرقے ہیں، بہت سے فرقوں میں اس طرح کی چیزیں مل جاتی ہیں. تو بہرحال یہ مغضوب علیہم والضال اور ضالین، ان دونوں کا جو راستہ ہے، اس راستے کے علاوہ جو نیک لوگوں کا راستہ ہے اس راستے پر چلنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کی گئی ہے کہ اللہ تو ہمیں اس راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اور یہ ایک طرح سے دعا ہے، اور سورہ فاتحہ کا اہم حصہ یہ دعا پر مشتمل ہے. گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع ہی میں یہ بتلا دیا ہے کہ تمہیں اللہ سے مانگنا ہے. اور ظاہر ہے کہ ہم لوگ بندے ہیں اور اللہ کے غلام ہیں، اور اللہ سے مانگے بغیر کوئی چارہ کار بھی نہیں ہے.
اور جو لوگ اللہ کے سامنے نہیں مانگتے ان پر اللہ کو بڑا غصہ بھی آتا ہے. ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. جو کبر کرتے ہیں اور بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہیں, اللہ سے نہیں مانگتے اور اللہ کو اپنا معبود نہیں مانتے, ان سب کو جہنم کی آگ کے حوالے کیا جائے گا, ذلیل کر کے اور رسوا کر کے. تو اس لیے یہ دعا کی بھی تعلیم دی گئی ہے. تو ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا مانگنی چاہیے. اور یہ جو بندے نے دعا کی ہے سورہ فاتحہ میں, یہ پورا قرآن اسی صراط مستقیم کی تشریح ہے کہ وہ سیدھا راستہ جس پر انبیاء چلے اور صلحاء اور شہداء کا اور صدیقین کا راستہ ہے, وہ راستہ ہے کیا. وہ پورے راستے کو بتلانے کے لیے قرآن کریم کی یہ پوری تفسیر, پورا قرآن کریم ہے ہمارے سامنے. تو بہرحال اس سے دعا کی بھی اہمیت سمجھ میں آ رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود دعا مانگنے کا ایک طریقہ بھی بتلایا اور یہ بھی بتلایا کہ کیا مانگنا ہے. چنانچہ اللہ نے کہا کہ تم کو اگر مانگنا ہی ہے تو اللہ کے خزانے میں جو سب سے قیمتی چیز ہے اس چیز کو مانگو. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم مجھ سے کاروبار مانگو, دولت مانگو, بنگلہ مانگو, گاڑی مانگو. حالانکہ یہ سب چیزیں بھی اللہ کے خزانے میں, اللہ کے یہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے, لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ نے دوسرے لوگوں کو بھی دے رکھی ہیں. اللہ نے ان لوگوں کو بھی دے رکھی ہے جو اللہ کے باغی ہیں, دشمن ہیں, اللہ کے نافرمان ہیں, جو کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں, اللہ کو ہی نہیں مانتے. اللہ نے انہیں بھی بہت کچھ دے رکھا ہے. اس لیے ایسی چیزوں کی گویا اللہ کے یہاں کوئی اہمیت نہیں ہے, ورنہ اللہ اپنے دشمنوں کو کیوں دیتا اگر اس کی ذرہ برابر بھی اہمیت ہوتی. اس لیے اللہ نے ایسی چیز کے مانگنے کا حکم دیا ہے جو اللہ کے خزانے میں سب سے قیمتی چیز ہے, اور وہ ہے ہدایت. تو اللہ سے ہدایت کو مانگنا چاہیے, ایمان کو مانگنا چاہیے, دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. اور بہت سے لوگ یہاں یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ دعا مانگنے سے کیا ہوتا ہے, دعا سے کیا ہوتا ہے. یہ جہالت کی بات ہے. دعا مانگنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے, ہمیں اپنی عاجزی کا اظہار کرنا ہے. اللہ کی مرضی ہے, اللہ جب چاہتے ہیں فوراً اس دعا کو قبول کر لیتے ہیں اور وہ فوراً ہی وہی چیز دے دیتے ہیں, اور کبھی وہ چیز نہیں دی جاتی, بعد میں ملے گی وہ چیز یا اس کے بدلے میں کوئی مصیبت ٹل جاتی ہے. لیکن بہرحال دعا کے سلسلے میں ہمیں اپنے ذہن کو بالکل صاف رکھنا چاہیے. ہمارے ہندوستان میں مسلم یونیورسٹی کے جو فاؤنڈر ہیں سر سید احمد خان, انہوں نے بھی قرآن کریم کی تفسیر لکھی ہے, تفسیر القرآن. اس میں انہوں نے یہاں پر دعا پر بہت تنقید کی ہے اور کہا کہ دعا کیا چیز ہے. ٹھیک ہے دعا قبول بھی ہوتی ہے, لیکن دعا کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کوئی چیز اللہ سے مانگیں اور آپ کو مل جائے, بلکہ آپ کوئی چیز مانگتے ہیں اور اس کی وجہ سے آپ کے دل میں ایک طرح سے سکون کی کیفیت ہو جاتی ہے, یہی دعا ہے اور یہی دعا کا قبول ہونا ہے. ورنہ الگ سے کوئی چیز آپ کو مل جائے ایسا کیسے ہوگا؟ یہ تو عجیب بات ہے کہ آدمی زبان سے ایک بات کہے اور اللہ اس کو ایسی چیز دے دے. یہ تو سائنس کے اعتبار سے تو یہ چیز کوئی ہے ہی نہیں جس کو مانا جائے. تو جو چیز عقل کے خلاف ہو اس کو سر سید نہیں مانتے. تو اسی طرح یہاں بھی ان کو یہ جو ہے دھوکہ لگا ہے اور یہاں بھی وہ غلط راستے پر چل پڑے ہیں. تو اگر اس طرح کی چیزیں اور اس طرح کے نظریات ہمارے سامنے آتے ہیں تو اس سے متاثر نہیں ہونا چاہیے. خود قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے, فدعا ربہ انی مغلوب منتصر ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر. نوح علیہ السلام نے دعا کی تو آگے تذکرہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے بارش برسائی اور خوب پھر پانی کا طوفان آیا اور وہ جو کفار کے مشرکین تھے ان سب کو ڈبو دیا گیا. تو کیا یہ صرف دل کا احساس ہوا نوح علیہ السلام کو؟ یعنی انہوں نے صرف اس کو دل سے سمجھا, بلکہ حقیقتاً وہ چیز سامنے آئی. تو ایسا ہوتا ہے جو چیز بندہ مانگتا ہے کبھی وہ چیز بھی عطا کر دی جاتی ہے. اس لیے دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا چاہیے. اس سے اپنی نیاز مندی کا اظہار ہوتا ہے اور اپنی تواضع کا اظہار ہوتا ہے. زیادہ سے زیادہ عبادت کا بھی اہتمام ہو اور دعاؤں کا بھی اہتمام ہو. تو خاص کر سورہ فاتحہ میں دعا مانگنے کا سبق ہمیں ملتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم نے صراط مستقیم کی ہدایت کی دعا مانگی ہے اور اللہ نے اس کے نتیجے میں پورا قرآن کریم نازل کر دیا ہے. تو اب صرف ہمارے سامنے قرآن کریم تو ہے, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا قبول کر لی ہے. اب ہمارے اوپر ہے کہ ہم وہ جو صراط مستقیم اللہ نے بتلایا ہے ہم اس قرآن کریم کو پڑھ کر اس کو سمجھ کر اس پر کتنا عمل کرتے ہیں اور اس کے مطابق کتنی زندگی گزارتے ہیں.
یہ ہمیں خود اس کا جائزہ لینا چاہیے۔ تو بہرحال سورہ فاتحہ جو بہت اہم صورت ہے، جس میں اللہ کی حمد بھی ہے، اللہ کی ربوبیت بھی ہے، اور اللہ کے رحمان اور رحیم ہونے کا بھی تذکرہ ہے، اور یہ بھی ہے کہ بدلے کے دن اللہ ہی کی بادشاہت ہوگی، اللہ ہی کی شہنشاہیت ہوگی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے صراط مستقیم کی دعا کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ یہ بہت اہم مضامین پر مشتمل پورے قرآن کریم کا جو خلاصہ سورہ فاتحہ ہے، الحمدللہ یہ جو سورہ فاتحہ ہے اس کی تفسیر بہت حد تک مکمل ہو گئی ہے۔ جو ضروری باتیں آنی تھی وہ آ گئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سورہ فاتحہ کے پیغام پر اور پورے قرآن کریم کے پیغام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔